میں نے سوال کیا تو خواتین تھی، سارے ٹیچریں تھیں، میرے پاس وہ مارکر تھا وائٹ بورڈ پہ، اب بولنے شروع ہو گئیں۔ ایک نے کہا حضرت علی، میں نے نام لکھ دیا، دوسرے نے کہا حضرت فاطمہ، میں نے نام لکھ دیا، ایک اور بولی، اس نے کہا حضرت حسین، نام لکھ دیا، ایک اور جگہ سے آواز آئی حضرت حسن، میں نے نام لکھ دیا، پھر ایک اور آواز آئی، یہ پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ حضور آ گئے، دوسرے پہ علی آ گئے، تیسرے پہ حضرت فاطمہ آ گئی، چوتھے پہ حسن آ گئے، پانچویں پہ حسین آ گئے۔ میں نے کہا جی اور؟ کہتے بس۔ سٹاف کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے ایک منٹ، تیسرا جمعہ میرا، یہ تیسرا جمعہ اس موضوع پہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت بس یہی پانچ ہیں؟ حضور کے علاوہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، بس یہی چار لوگ ہیں؟ پیارے آقا کی ذات کے علاوہ اہل بیت میں یہی چار شامل ہیں؟ نہیں، اس کا جواب نہیں میں ہے کہ صرف یہی اہل بیت ہے، نہیں، میں نے پہلے بھی ایک جملہ استعمال کیا، یہی نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ میں حیران ہوا، ایک لفظ آپ سنتے رہتے، پانچ تن، بولے پانچ تن لفظ سنتے ہیں نا، پانچ تن پاک لفظ سنتے رہتے ہیں نا، پانچ تن پاک۔ آج ہماری یہ ینگ جنریشن، یہ چھوٹی نسل جب یہ پروان چڑھ رہی، ہم نے یہی لفظ سنا، پانچ تن پاک، اور آج جو ٹیچریں آگے استاد اپنے بچوں کو اپنا وہ جناب تعلیم منتقل کر رہے ہیں، جب ان کو ہی نہیں پتہ اہل بیت کا، انہوں نے اہل بیت کو پانچ کے اندر ہی بند کر دیا، جب وہ بچوں کو بتائیں گے آگے تو بچوں کا عقیدہ یہی بنے گا کہ نہیں؟ بولو بھائیو، حالانکہ یہ اہل بیت، یہی اہل بیت نہیں۔ انما یرید اللہ، میں نے پھر بڑی تفصیل سے ان کے سامنے بات رکھی، میں نے کہا یہ اہل بیت صرف یہی چار نہیں، آپ کے نالج کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اہل بیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، حضور کے جتنے چچا ایمان لائے، ان چچاؤں کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے، جس کو آل ہاشم کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آل عباس کہا جاتا ہے، ہاشمی خاندان ہے، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ آل جعفر ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب، آل عقیل بن ابی طالب، یہ وہ لوگ ہیں، اور حضور کے چچا حارث، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ لوگ اور ان کی ساری آگے اولادیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ آگے چلو، میرے نبی کی بیویاں، یہ جو آیت ہے نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں اہل بیت کا لفظ ہے۔ اس آیت سے پہلے، اس آیت کے بعد میں اگر آپ قرآن کی آیات کی تفسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آیت ہے نبی کی ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی۔ شروع میں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، اللہ نے کیا کیا فضائل ان کے بیان فرمائے ہیں۔ خیر، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں، بولو بولو، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں، عقیدے کی بات ہے یہ یاد رکھنا۔ پھر میں نے ایک اور دلیل ان کو دی، 12ویں پارے کی میں نے آیات پڑھی، فضاحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ میں 12ویں پارے کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، ہاں جی، فرشتے انسانی شکل میں ہیں، اولاد کی خوشخبری ابراہیم کو مل رہی ہے، پیچھے اوٹ میں اماں سارا کھڑی ہیں، فرشتوں کے اس گفتگو کو سن کر ہنسنے لگ گئی۔ فضاحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب،
اس خوشخبری پر ہم آپ کو اسحاق علیہ السلام کے نام کا بیٹا دیں گے۔ ان کے بعد آگے یعقوب علیہ السلام آئیں گے۔ ہنسنے لگ گئی۔ جب ان کی مسکراہٹ کو، ہنسنے کو فرشتوں نے سنا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ کے امر پہ آپ تعجب کر رہے ہیں۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو، اے گھر والو، اللہ تمہارے اوپر رحمت فرمائے، اللہ تمہارے اوپر برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے امر پہ آپ تعجب نہ کریں، اللہ اسی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں آپ کو بیٹے جیسے عظیم نعمت عطا فرمائیں گے۔ یہاں اہل بیت کا لفظ ہے، ہم نے یہ قصہ بارہا دفعہ سنا۔ وہاں اس موقع پر دو لوگ موجود تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان کی بیوی اما سارہ علیہ و تسلیمات، یہی دو لوگ موجود تھے جب فرشتوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس آیت سے، ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کو سب سے پہلا درجہ حاصل ہے اہل بیت ہونے کا۔ اسی اپنی بیوی نو پنجابی چ گھر والی کہنے ہیں نا، گھر والی یعنی میری بیوی، بچوں کا درجہ بعد میں ہے۔ اپنی بیوی کو ہم گھر والی کہیں، عربی میں کہیں تو اہل بیت کہیں، تو نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے ہم کسی مخصوص طبقے کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں، اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے آپ کے نبی کی بیویاں، آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد میرے آپ کے نبی کی ساری اولاد، ساری، اس میں 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ اور طیب طاہر۔ قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، یہ ایک نام ہے، اور اینڈ پہ ابراہیم، 3 بیٹے، یہ بھی اہل بیت میں۔ نبی کی 4 بیٹیاں، کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، نبی کی 4 بیٹیاں، یہ بھی اہل بیت۔ آگے چلتے ہیں، نبی کی پہلی بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 2، لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام ہے علی اور بیٹی کا نام ہے امامہ۔ یہ نبی کے نواسے، بیٹے کا نام ہے علی اور بیٹے کا نام ہے امامہ۔ امامہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے، ہم نے یہ قصہ تو سنا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نواسے آ کے اوپر کمر پہ سوار ہو گئے، میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یہاں تک بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی نے دیکھا نبی کے وجود پر، نبی کے کمر پر نواسے چڑھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے ہاتھ بڑھا کر ان کو اتارنے کی کوشش کی، میرے نبی نے نماز میں اشارہ کیا، نہیں، ان کو ہٹانا نہیں ہے، ان کو اتارنا نہیں ہے، یہ میرے وہ شاہ سوار ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، ان کو ہٹانا نہیں، ان کو اتارنا نہیں، خود اتریں گے تو نانا سجدے سے سر اٹھائے گا، چاہے جتنا مرضی لمبا سجدہ ہو جائے۔ یہ قصہ تو ہم نے سنا۔ امامہ کے بارے میں بھی سن لیں، نبی کے یہ نواسی چلتے چلتے پیارے آقا کے پاس پہنچ جاتی، میرے آپ کے نبی کا نماز میں ہوتے، سجدے میں جاتے تو یہ بھی پیارے آقا کی کمر پہ سوار ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نبی کی نواسی، اور نواسوں سے بڑا، بولو نواسوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ حضرت علی، حضرت زینب کے بیٹے، حضرت امامہ، حضرت زینب کی بیٹی، یہ نبی کے 2 نواسے ہیں، یہ بھی اہل بیت میں، بولو یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ میرے نبی کے اگلی 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ
ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ ان کا نام تھا۔ بچپن میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے، 1 سال تک نکاح رہا۔ بدر کے موقع پر جب غزوہ بدر ہوتا ہے، حضرت رقیہ کا 1 سال کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گیا۔ 1 سال کے بعد حضور کی بیٹی رقیہ بھی انتقال کر گئی۔ اس کے بعد میرے آپ کے نبی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے حضرت عثمان کے ساتھ، یکے بعد دیگرے۔ فرمایا عثمان یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ واہ کیا شان ہے عثمان ابن عفان کی۔ ہاں حضرت رقیہ سے ایک بیٹا نواسہ رسول ہیں، یہ بھی میرے نبی کے اہل بیت میں۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے، 6 سال تک حضرت عثمان کے ساتھ عقد میں رہیں۔ اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن ان کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، میرے آپ کے آقا کی لخت جگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا و تسلیمات، اللہ نے ان کے بطن سے حسن، حسین، محسن، زینب، کتنے ہوئے؟ حسن، حسین، محسن اور زینب بنت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں۔ حضرت زینب، ٹھیک ہے، آگے ان کی اولاد، حضرت حسن آگے ان کی اولاد، حضرت حسین آگے ان کی اولاد، یہ بھی سارے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت صرف 4 لوگ نہیں، اہل بیت میں نبی کا پورا خاندان شامل اور داخل ہے۔ اور اہل بیت وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ سادات وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر صدقہ لینا حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی ہے نا، یہ سید ہے، یہ سید ہے، یہ آل سادات میں سے ہے، اس کا سلسلہ علی سے جا کے جڑتا ہے، اس کا سلسلہ ابوبکر صدیق کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے پیارے آقا کے سامنے۔ یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، یہ بخاری ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ قادری ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سارے سلسلے چلتے چلتے کوئی حضرت علی تک پہنچتا ہے، کوئی میرے آپ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے، یہ سارے سلسلے میرے نبی تک پہنچتے ہیں۔ ہاں ان میں سے جو آل سادات ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، علی کی اولاد میں سے، ہاں جی، میرے نبی کی نسل جو چلتی چلتی آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنی بولی میں سید کہتے ہیں۔ ان کے لیے صدقہ لینا اور ناجائز، اور نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا تھا قرآن میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اور نبی کے قرابت داروں کا اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔ پھر جب ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، ان کی محبت کی مثال بتانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، او کما قال، بخاری شریف کی روایت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے جان کی قسم، مجھے اس رب کی قسم جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ، سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ سن رہے ہیں؟ آج جو کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ جناب باغ فدق لینے کے لیے گئی، نبی کی وراثت لینے کے لیے گئی، انہوں نے انکار کر دیا دینے سے۔ بڑا پراپیگنڈا چلتا ہے، بڑا پراپیگنڈا چلتا ہے، باغ فدق کے نام سے بہت پراپیگنڈا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی کی وراثت مال نہیں ہوا کرتا، نبی کی وقت کے نبی کی وراثت مال نہیں، نبی کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے باغ چھین لیا، حضرت عمر کے دور میں بھی باغ نہیں ملا،
حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں ملی. چلو 1 منٹ کے لیے آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ پہلے خلیفہ نے بھی وراثت نہیں دی, حضرت عمر فاروق نے بھی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا, حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا. جب حضرت علی کی خلافت آئی ہے, اللہ نے عقل دیا نا سب کو, فہم دیا نا سب کو, چلو 3 نے حصہ نہیں دیا. حضرت علی کی جب اپنی خلافت آئی پھر انہوں نے حصہ باغ فدق والا حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں دیا؟ سوال ہے نا. معلوم ہوا کہ نبی کی جو وراثت ہے وہ مال دولت نہیں, نبی کی وراثت وہ علم تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالا اور آگے امت تک پہنچایا. کیا کہتے ہیں؟ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ہاں, یہ نبی کے خاندان سے محبت کی دلیل ہے. جو ہستی یہ الفاظ بولے کہ میرے نبی نے اتنا دودھ پیا, اتنا دودھ نوش فرمایا کہ میں خوش ہو گیا. ابوبکر صدیق کے الفاظ بتا رہا ہوں. نبی کو بھوک لگی ہے, نبی نے ام معبد کے خیمے میں دودھ نوش فرمایا. ہجرت کے موقع پر میرا نبی دودھ پی رہے ہیں. ابوبکر صدیق ادھر کہہ رہے ہیں حضور نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا. کیا یہ محبت نہیں ہے؟ کیا یہ محبت نہیں ہے؟ یہاں تک یہ پھر کیا فرما دیا کہ نبی کے قرابت دار, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. آؤ نا ذرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی دور خلافت, ان کی حکومت ہے, ان کا دور خلافت ہے. انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے, آج کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نبی کی وراثت پہ قبضہ کر لیا الیاذ باللہ, انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سارے خاندان کے لیے 12,000 درہم وظیفہ مقرر کر رکھا تھا مہینے بعد. 12,000 درہم, حساب لگا کے دیکھو ذرا اس دور میں. 1 درہم کتنے دا؟ تقریباً 80 روپے 1 درہم. اور درہم چاندی کا ہوتا ہے, اس کا وزن کریں تو بہت دور بات جاتی ہے. دینار سونے کا ہوتا ہے, اس کا وزن کریں تو بڑی دور بات جاتی ہے. میں اپنے کرنسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. 1 درہم 80 روپے کا, 12,000 درہم کا حساب لگائیں. اس دور کی بات کر رہا ہوں. 12,000 درہم نبی کی ہر زوجہ کے لیے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. پھر جب ادھر اہل بیت کی طرف آتے ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حسن اور حسین ہیں. حضرت علی اور حسن و حسین, حضرت فاطمہ کو تو پہلے انتقال ہو چکا تھا, حضرت علی اور حسن و حسین, ان کو 5,000 ہزار درہم وظیفہ ملا کرتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. آج ہم جناب بڑی جرت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں کہیں ایک نہیں تھے, الیاذ باللہ ایک تھے. اللہ اکبر. ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. میرے آپ کے نبی کا فرمان ہے, ادبوا اولادکم علی 3 خصال, صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ. توجہ سے سننے والی بات ہے بھائی, ہم سارے اولادوں والے بیٹھے. ادبوا اولادکم علی 3 خصال, اپنی اولاد کو کتنی چیزوں کا ادب سکھاؤ؟ کتنی چیزوں کا؟ ہاں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں, پھر ہم نے ذرا گریبان میں جھانکنا بھی ہے. ہم نے گریبان میں جھانکنا بھی ہے کہ ہاں بھئی کیا ہم نے یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائی ہیں. پہلی بات, حب نبیکم, اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اپنی اولاد کو اپنے نبی کی, سارے بولو بھائی, اپنی اولاد کو اپنے نبی کی
मोहब्बत सिखाओ। आज हमने औलाद को क्या सिखाया? बस रबीउल अव्वल शुरू होगा तो झंडे पकड़ा के अदब सिखा दिया है। झंडे पकड़ाए और जाके जाओ भाई, जलूस के साथ शामिल हो जाओ। नबी की मोहब्बत का हक अदा हो गया, नबी की सीरत पे पूरा पूरा अमल हो गया है। इस कौम पे क्या कहें, अफसोस ही किया जा सकता है। 14 अगस्त आने वाला है, अब बाजे गाजे देखो कितना शुरू हो जाते हैं, सलंसर निकल आएंगे। ये कौन सी आज़ादी है? क्या सलंसर निकालने से आज़ादी मिली? क्या बाजे बजा के आपको आज़ादी मिली? जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा उनसे पूछो आज़ादी कैसे मिली है, उनसे पूछो। फिर जब रबीउल अव्वल आता है फिर भी बाजे निकल आते हैं, फिर भी बाजे निकल आते हैं, ढोल मक्के भी निकल आते हैं, रोडों पे डांस भी निकल आता है। क्या ये मोहब्बत है नबी की? मोहब्बत इसको कहते हैं। खैर बात इधर उधर बिखर जाती है मुझसे। मेरे नबी ने क्या फरमाया? पहली बात, अपनी औलाद को, बोलो यारो, सारे बोलो, जरा प्यार से कहो, अपनी औलाद को नबी की, सारे बोलो, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये मेरे नबी का फरमान है। अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अपनी औलाद को नबी की, बोलो बोलो, अपने औलाद को नबी की, वहुब्बी अहली बैती ही, अपनी औलाद को मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। है आप इन्हें दोनों चीज़ों तो खाली हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। बच्चे को मोबाइल पकड़ना तो हम ज़रूर सिखाते हैं, फलां काम करना मोबाइल पे, टिकटॉक है जनाब, सोशल मीडिया और पता नहीं इंस्टाग्राम क्या कुछ, अल्लाह माफ़ फरमाए हैं। ये बीमारी तो हमने बच्चों को सिखा दी। अगर नहीं सिखाया तो ना अपने नबी की मोहब्बत सिखाई, ना अहले बैत की मोहब्बत सिखाई। और तीसरी बात इरशाद फरमाई, व क़राअतिल क़ुरआन, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत की मोहब्बत सिखाओ। कुरान की, बोले भाइयों, अपनी औलाद को कुरान की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की तिलावत की मोहब्बत सिखाओ। मैं समझता हूँ कि हम सारे के सारे इन तीनों चीज़ों से खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। क्या ख्याल है? नबी की मोहब्बत है जैसे उस मोहब्बत का हक है? नहीं। नबी के अहले बैत की अहले मोहब्बत है जैसे उसके साथ मोहब्बत करने का हक है? नहीं। कुरान की मोहब्बत है? हाँ जी हैगी है, कदी कदी पढ़ लईदा है, कदी कदी पढ़ लईदा। फ्री तालीम है कुरान की तालीम, फ्री 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 फ्री। वहाँ कोई बाहर स्टॉल लगा देना, चीज़ें फ्री ले जाओ, 1 मिनट ना लगे कौम ले उड़े। ऐलान होते आ जाओ मस्जिद में, कुरान की तालीम फ्री हासिल कर लो। नहीं होता ऐलान, बोलो यारो, ऐलान नहीं होता। हम अपनी औलादों को भेजते हैं ना, ट्यूशन नहीं छूटेगी, ट्यूशन से छुट्टी कोई नहीं, स्कूल से छुट्टी कोई नहीं, इंग्लिश और मैथ और साइंस से छुट्टी कोई नहीं। अगर इधर बच्चा नहीं आया तो कोई गल नहीं, कल नू चला जाएगा। फिर सिफारिश भी आ जाती है पीछे, मौलवी साहब कल बच्चे ने छुट्टी कर ली, कुछ क्यों ना, कि मौलवी साहब हाथ में पिस्तौल लेके बैठे। सीधी बात है, आजकल तो दौर है ही नहीं भाई मारने का है। पहले वक्तों में होता था कि जनाब वालिदैन आके उस्ताद के सामने, अच्छा सानू मुंडा पढ़िया चाहिए, बस जो मर्जी करो, हड्डियां दे दियो सानू जिहड़ियां असीं दफन कर दईए, लेकिन सानू मुंडा पढ़िया चाहिए। और आज किसी न्याणे को लगा दो ना तो अम्मा भी आ रही, अब्बा भी आ रहा, पूरा ख़ानदान आ रहा, हाँ साढ़े बच्चों ने हाथ लाया तो लाया क्या। वो दौर और था और ये दौर और है। बहरहाल कुरान की मोहब्बत, मेरे आपके नबी ने कहा कुरान की मोहब्बत सिखाओ। मालूम होता है सारी गुफ्तगू से कि इस्लाम की जो बुनियाद है, याद रखिएगा, असहाब रसूल और अहले बैत की मोहब्बत है। इस्लाम की जो बुनियाद है, मेरे आपके ईमान की जो बुनियाद है, यह असहाब रसूल और अहले बैत की मोहब्बत है। अगर ये बुनियाद ठीक है तो इस्लाम की इमारत भी, बोलो वो इस्लाम की इमारत भी ठीक है। अगर ये बुनियाद ठीक नहीं, वो कौन सी बुनियाद है? असहाब रसूल और अहले बैत की। बोलो यारो, ये जुमला तो याद कर लो ना,
نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی، سارے ایک زبان ہو کے کہو، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی محبت، یہ میرے آپ کے اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ہے ہمارے اسلام کی عمارت بھی قائم اور دائم ہے، اگر بنیاد نہیں ہے تو پھر اسلام کی عمارت بھی قائم ہے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا آخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔